آخر میں حدیث میں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ، فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے پڑوسی کو کبھی اپنی ہانڈی کی بو سے پریشان نہ کرنا. ہاں اگر تم نے کچھ پکایا ہے تو تمہارے لیے وہ پکانا اور کھانا جب درست ہے، جب خود کھانے سے پہلے اپنے پڑوسی کے لیے نکال کر رکھ دو. اگر اس پڑوسی کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے پکانے کو، تم کو خدا نے دیا ہے، تم اپنے بچوں کے لیے ایسے کھانے بناؤ کہ جن کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک جائے تو اس کے سینے کے اوپر سانپ لوٹے. پریشانی ہو کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سمجھاؤں اور کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو ہے نہیں. تو فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کو کھاؤ اور تمہارا پڑوسی اس حسرت کے اندر رہے. ضروری ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اس پڑوسی کے حق کو ادا کرو. تب تو تم نے پڑوسی کے حق کو ادا کیا، ورنہ تو تم نے پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کیا. یہ ہے سیرت مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. زندگی کے کتنے پہلو ہیں جن کے اندر معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. احادیث کی کتابیں بھری پڑی. اس لیے میرے بھائی یہ ہے وہ پہلو سیرت مبارکہ کا جس کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہے اسلام، یہ وہ چیز ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. کیا دنیا کے اندر انقلاب ویسے ہی برپا کر دیا؟ کیا کفر کی سرکوبی خامخواہ ہو گئی؟ جن لوگوں کی پشتہا پشت، جن کی گھٹی کے اندر کفر و شرک پڑا ہوا تھا، آخر وہ کون سا جادو تھا کہ جس نے چہرے انور کو دیکھ لیا، جو ایک مرتبہ مجلس مبارک میں بیٹھ گیا، زندگی کایا پلٹ ہو گئی؟ کیا چیز تھی؟ جو تعلیمات تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو بہت بلند تھی. آج کے وہ خدام جنہوں نے اپنی زندگی کو ان تعلیمات کا نمونہ بنایا اور وہ دنیا کے مشرق و مغرب میں پہنچے، جن لوگوں نے ان کی صورتوں کو دیکھا وہ ان کے قدموں کے اوپر گر گئے. اس تعلیم کا اثر تھا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اجمیر تک پہنچے ہیں تو صرف ان کی تعلیم سے نہیں، ہو سکتا ہے وہ زبان بھی نہ جانتے ہو ہندوستان کی، لیکن صرف ان کی صورت کو دیکھ کر کے 90,000 مشرک ایمان لے آئے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ کون سا ہنر تھا ان کے پاس؟ وہ کون سا جادو تھا جو کر دیتے تھے؟ یہ تعلیمات تھی جنہوں نے ان کی زندگی کو ایک معطر مشک بنا رکھا تھا. جدھر جاتے تھے خوشبو پھیلتی چلی جاتی تھی اور لوگ تھے کہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے جاتے تھے. یہ ہے سیرت مقدسہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ہر طرح کے معاملات کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے، بیع و شراء اور خرید و فروخت میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے. مسلمان کا معاملہ مسلمان کے ساتھ، انسان کے ساتھ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. اس کے اندر دھوکہ دھڑی کرنا، ملاوٹ کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایسا تاجر جو صفائی معاملات رکھے گا، اس میں دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، فرماتے ہیں کہ اس کا مرتبہ صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. مسلمان اور کاروبار میں دھوکہ دے، فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور بازار کے اندر ڈھیر لگے ہوئے تھے غلوں کے. آپ نے ایک ڈھیر کے اندر اس طرح ہاتھ ڈالا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اندر ہاتھ گیا تو دیکھا کہ جو دانے ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو، جو ہو، جوار ہو، باجرا ہو، مکئی ہو، جو بھی تھا، اندر کے جو دانے تھے تو وہ بھیگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ارے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اصابہا مطر، یہ جو یہ ڈھیر ہے اس کے اوپر بارش گر پڑی.
تو میں نے نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، اس لیے کہ اگر اوپر کا بھیگا ہوا ہو تو خریدے گا کون اس کو؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے من غش فلیس منا، جو کسی انسان کے ساتھ کاروبار کرے اور دھوکہ دے کر کے کرے، من غش، جس نے بھی دھوکہ دیا، جس نے بھی کاروبار غلط طریقے پر کیا، چاہے وہ دھوکہ دیا کسی مسلمان کو یا دھوکہ دیا کسی غیر مسلم کو، فرماتے ہیں ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، ہمارے کہتا ہے کہ ہمارے دامن سے وابستہ بھی ہے اور اس کے بعد دھوکہ بھی دیتا ہے۔ ہماری تعلیم جب اس کے دل میں اتری نہیں، اس کی زندگی ہماری تعلیم کا نمونہ نہیں بنی، تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے، ہمارے زمرے میں کیسے، ہماری جماعت میں کیسے؟ اجازت نہیں دی۔ اسی طرح معاملہ بالکل صاف اور ستھرا، جیسا کہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، اور اگر صاف اور ستھرا نہیں ہے معاملہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی انسان کے ایمان میں نقص ہے، یہ کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہے، چاہے کتنا ہی دعویٰ کرے، مگر اسلام پورے طریقے پر اس کے قلب میں بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ شکل و صورت بنا لینے سے نہیں، بلکہ انسان شکل و صورت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نمونہ بنائے، تب تو انسان کے لیے خیر ہے، ورنہ کوئی خیر نہیں۔ کاروبار کے اندر کاروبار کیا جائے لیکن اس کے اندر ملاوٹ کر لی جائے، خراب چیز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، اور تو فرماتے ہیں جس نے دھوکے کا معاملہ کیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، کاروبار کرے اور تولنے اور ناپنے کے اندر کمی کر دے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفصیل موطا کے اندر ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز دو حال سے خالی نہیں، یا تو جیسا حق ہے ویسے کر دی جائے، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھ دے انسان، جیسے روزہ رکھنا چاہیے ویسے روزہ رکھ دے تو کہا جائے گا وفا، اور اگر نماز تو پڑھی مگر دل دکان میں تھا، کھیت کی آری میں تھا، کھیل کود میں تھا تو کہا جائے گا کہ یہ تطفیف ہے، مطفف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے کاروبار کا اس طرح حق نہیں کرتے۔ کون ہے یہ لوگ؟ قرآن کہتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کیا ہے کہ جب کسی دوسرے سے تول کر اپنا لیتے ہیں، دکان پر گئے کہ 1 کلو چینی دے دو، تب تو دیکھتے رہتے ہیں اس کے ترازو کو پورا لے لیتے ہیں، لیکن جب اپنی دکان پر لا کر کسی دوسرے کو بیچنے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون، اس میں کٹوتی کر لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج یہاں کم کر رہا ہے موصون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن میں پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا جس دن لوگ تمام جہان کے پالنہار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر انسان کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ جس نے یہاں دودھ دیا کم دیا، دودھ دیا پانی ملا کر دیا، قیامت کے دن ایک چیز کا رائی کے دانے کے برابر حساب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی برحق ہے، عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیثیں اس پر گواہ ہیں۔
دوبارہ پھر زندہ. قرآن اسی کو کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن کل کو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کون؟ اللہ جو رب العالمین ہوگا. اس دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟